الرحمن الرحیم مالک صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المغلن الحق بالحق ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ دائما باقیہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر ولایتہم وفضائلہم ومصائبہم اجمعین اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات بر محمد وآل محمد دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا بحق محمد و آل محمد تمام کی حاضریوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی ہاتھ ذکر شبیر میں اٹھے ہیں مولا تمام کی مرادوں کو برلائے مولا بحق محمد و آل محمد کوئی بھی ہاتھ اس ذکر شبیر سے خالی واپس نہ جائے مولا جتنے پریشان حال ہے مشکل کشا کے صدقے میں ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا مولا بحق محمد و آل محمد جتنے بھی مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں مولا ان تمام کی مصیبتوں کو آفتوں کو دور فرما یا مولا کربلا والوں کی عزت اور عظمت کا واسطہ یا مولا آل محمد کی شرافت کا واسطہ مولا عزاداری میں جتنی بھی رکاوٹیں آ رہی ہے مولا ان تمام رکاوٹوں کو دور فرما یا مولا وہ منظر جلد سے جلد ہمیں اپنی آنکھوں سے دکھا کہ سیدہ کائنات صلوات اللہ علیہ کا روزہ تعمیر ہو جائے یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں جلدی فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما یا مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما دعاؤں کی قبولیت کے لیے خوشنودی امام زمانہ پر مل کے صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین معزز اور مکرم سامعین اور ناظرین اور حاضرین، جیسا کہ آپ تمام حضرات کے علم میں ہے کہ آج ماہ محرم کی 4 تاریخ گزر چکی اور آج 5ویں شب ہے اور یہ 1442 ہجری کا آغاز ہے۔ یہ مہینہ افسوس کرنے کا مہینہ ہے، آل محمد کے ظلموں کو یاد کر کے رونے کا مہینہ ہے، لیکن احسان فراموش امت کہ جسے آخری مہینے کی قربانی تو یاد رہتی ہے، پہلے مہینے کی قربانی بھول جایا کرتی ہے۔ آخری مہینے میں بھی ایک نبی نے امتحان دیا تھا اس کے لال کا، اسلام کا آخری مہینہ، اس مہینے میں بھی ایک قربانی گزری ہے، اور اسلام کا پہلا مہینہ
اس میں بھی ایک بہت عظیم الشان قربانی گزری ہے۔ پہلا مہینہ اگر یہ کہہ دو کہ وہ خواب تھا تو اس کی تعبیر، آخری مہینہ جو خواب تھا اس کی تعبیر پہلے مہینے میں نظر آئی۔ خواب جو ہوتا ہے وہ ہر کسی کا سچ نہیں ہوتا، لیکن جو خواب نبی دیکھے، جو نبی خواب دیکھے وہ وحی الہی ہوتی۔ اللہ اس خواب کے ذریعے سے نبی کو کچھ پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ جو خواب حضرت اسماعیل کے لیے ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تھا، قربانی کا خواب، وہ تعبیر بن کے حسین ابن علی سامنے آئے۔ انہیں صرف آزمایا گیا تھا کہ یہ دیتا ہے یا نہیں دیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا گیا تھا کہ یہ بیٹے کی قربانی دیتا ہے یا نہیں۔ چھری گردن پہ تھی، بیٹا ہٹا لیا گیا، دمبا لٹا دیا گیا۔ وہاں دمبا آ گیا، وہاں دمبے نے آ کے اسماعیل کی جان بچائی، یہاں کنبے نے آ کے دین اسلام کو بچایا۔ یہاں کنبا قربان ہوا، لیکن افسوس کی بات ہے کہ لوگوں کو وہ دمبا یاد رہا، وہ کنبا بھلا دیا گیا۔ جانور یاد رہا کہ وہ جانور تھا جس نے حضرت اسماعیل کی جان بچائی، لیکن جن خاندان کے افراد کو جانوروں سے بھی بدتر نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا، اتنی ظلم کی انتہا ہوئی کہ الفاظ نہیں ہیں مصائب کے کہ کیا کہا جائے کہ کربلا میں کس کس طرح سے آل محمد کے ایک ایک افراد کو اتنی دشمنی میں شہید کیا گیا۔ ایک تو کل آپ نے محبت کی انتہا سنی، محبت کی انتہا سنی نا حبیب ابن مظاہر کی، لیکن صرف وہاں محبت ہی نہیں تھی، سامنے ان کی دشمنی کی بھی تو انتہا تھی کہ یہاں پہ اگر اس کا نام بچانے کے لیے، اس خدا کے رسول کی رسالت بچانے کے لیے، اس خدا کے ولی کی ولایت بچانے کے لیے جو آل محمد نے قربانی دی، تو وہ قربانی میں کتنا بڑا امتحان دیا۔ یہ صبر کرتے رہے، وہ ظلم کرتے رہے۔ ان کی صبر کی انتہا تھی، ان کی ظلم کی انتہا تھی۔ وہاں جان لینے والوں کی کمی نہ تھی، اور یہاں اس کے تحفظ کے لیے جان دینے والوں کی کمی نہ تھی۔ انہیں ضرورت پڑی، ظلم کرنے والوں کو جب ضرورت پڑی تو انہوں نے اس گھرانے کو پتھر سے بھی مارا ہے۔ اس گھرانے کو ان لوگوں نے جب انہیں ضرورت پڑی تو انہوں نے پتھر سے بھی مارا ہے، اور یہاں پہ صبر کرنے والوں نے جب دیکھا کہ ضرورت پڑی ہے اس کی بقا کے لیے تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا، چھوٹا سا بچہ بھی اس کی راہ میں قربان کر دیا۔ خاندان بچے نہ بچے، کنبا بچے نہ بچے، چادر بچے نہ بچے، حرمت بچے نہ بچے، خیمہ بچے نہ بچے، جان بچے نہ بچے، خون بچے نہ بچے، آل بچے نہ بچے، لا الہ الا اللہ بچنا چاہیے۔ یہ خاندان کا قیامت تک کے لیے امت پر احسان ہے۔ لیکن کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نمک حرام کتے، نمک حرام کہ جو زندگی بھر آل محمد کے ٹکڑوں پہ پلتے رہے ہو، اور اسی آل محمد کے جب غم منانے کا دن آتا ہے تو یہ حرام زادے کہتے ہیں کہ کیسا غم، کیا غم، ہم تو واہ حسین کہنے والے ہیں۔ لعنت تمہارے عقیدوں پر، لعنت تمہاری اس منحوس عادتوں اور منحوس زبانوں پر، لعنت ایسے منحوس عقیدوں پر۔ دمبا اگر بچانے آ جائے حضرت اسماعیل کو تو اس دمبے کی یاد منائی جاتی ہے، اسے سجا کے نکالا جاتا ہے، مہندی لگاتے ہیں۔ پوچھو کہ کیا ہوا تو کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ اللہ نے دمبا لٹایا تھا، لہٰذا اس دمبے نے جان بچائی ہے۔ اس دمبے کی عزت کتنی کروائی ہے، میں نے بتایا تھا پچھلے بیانوں کے اندر کہ اللہ اس رسی کی بھی بے حرمتی نہیں کرنے دیتا جو اس جانور کے گلے میں باندھی جاتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ اسے تم جانور بھی نہ کہو، اسے اب تکلیف نہ پہنچاؤ جس کے لیے تم نے نیت کر لی ہے کہ یہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا۔ جس جانور کو قربانی کے لیے تم چن لو تو اب اسے جانور تک نہ کہو، کیونکہ اب وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہو چکا ہے، کیونکہ تم نے اس کی اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چنا۔ اس کی رسی کو بھی، کیوں رسی، کیا رسی نے کون سا کمال کیا؟ کیا وہ جانور جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے آیا تھا کیا اس کے گلے میں رسی تھی؟
تو اللہ نے اس رسی کی عزت کیوں کروائی؟ اس لیے کہ یہ رسی اس سے جڑی ہوئی ہے جو اللہ کی راہ میں قربان کیا جاتا ہے۔ جب تمہیں یہ رسی سمجھ نہیں آئے گی، جب تک تمہیں یہ رسی سمجھ نہیں آئے گی، تب تک تمہیں حسین کا تعزیہ بھی سمجھ نہیں آئے گا۔ جسے رسی سمجھ آ گئی بے وقوف ہی ہوگا وہ جسے تعزیہ سمجھ نہ آئے۔ رسی سمجھ آ گئی، اور اللہ فرماتا ہے کہ تم اسے نہ کہو کہ وہ جانور ہے۔ تو ہم بھی تمہیں یہی تو سمجھا رہے ہیں کہ حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت سے جو تعزیہ بنایا جاتا ہے اسے لکڑی کا نہ دیکھو، یہ دیکھو کہ اس میں نسبت حسین نظر آتی ہے، اس میں مولا حسین کی نسبت ہے، یہ مولا حسین سے نسبت رکھتا ہے، وہ رسی اس دمے سے نسبت رکھتی ہے، یہ زری، یہ تعزیہ، یہ علم، یہ آل محمد سے نسبت رکھتا ہے۔ لہذا اتنی زبانیں باہر نکالنے سے پہلے ذرا اس رسی پر بھی ذرا بھونک کے دکھاؤ، تب پتہ چلے گا کہ تمہاری زبان کہاں تک دراز ہوتی ہے۔ تو لہذا یہ احسان فراموشی ہے، یہ جو آل محمد کا کھا کر آل محمد پر بھونکتے ہیں، علی کا کھا کر علی کو بھونکے، ہے تیری فطرت وگر نہ ملا، تمہارے جیسے کروڑ کتے علی کے ٹکڑوں پہ پل رہے ہیں، کوئی نہیں جاتا مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کا، کچھ نہیں جاتا۔ جو بھی آل محمد سے مودت محبت رکھتا فائدہ اسی کا ہے، آل محمد کا کوئی فائدہ نہیں، اور جو بھی آل محمد سے بغض رکھتا ہے تو آل محمد کا کوئی نقصان نہیں ہے، نقصان اسی کا ہے جو بغض رکھتا ہے۔ آج جو موضوع ہے بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ دیکھیں، اللہ نے دو قسم کی قوم اس کائنات میں رکھی، ایک ہے قوم انس، انسان، ایک ہے قوم اجنہ، جنات۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے انسان اور جنات کو صرف اور صرف اسی لیے خلق کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ دو قوم اللہ نے رکھی ہے کائنات کے اندر، ایک قوم انسان، ایک قوم جنات۔ ویسے موضوع سمجھ آ گیا ہوگا آپ کو، اور میں آپ کو بتا دوں کہ بہکاوے میں لانے والے صرف جنات، شیطان نہیں، جنات جسے شیطان بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، انسان بھی بہکاتا ہے اور اس پر کسی کا دھیان نہیں گیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، قرآن کریم کی آخری جو سورہ ہے سورہ ناس، الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ جو وسوسہ پیدا کرتے ہیں، کون؟ من الجنتی والناس، جہاں پہ قرآن مکمل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو اس وقت جو موجودہ ہے، جہاں پہ قرآن ختم ہوتا ہے وہ والناس کی سین ہے۔ وہ والناس کون ہے؟ وہ انسان ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو وسوسے پیدا کرتے ہیں ان میں ایک تو شیطان ہے، ایک تو جن ہے، دوسرے انسان ہے۔ یعنی شیطان تو ہے ہی ہیں گمراہ کرنے والے، لیکن انسانوں میں بھی کچھ ایسے چھپے ہوئے شیطان ہیں جو گمراہ کر رہے ہیں۔ لہٰذا پتہ چلا کہ انسانوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں اور شیطانوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں۔ ان دونوں میں دو الگ الگ ہے، انسانوں میں بھی اچھے اور برے، شیاطین میں، جنوں میں بھی اچھے اور برے، لیکن انسانوں میں 3 قسمیں پائی جاتی ہے اور جناتوں میں 2 قسمیں پائی جاتی ہیں۔ انسان میں مومن، کافر یا منافق، 3 چیزیں پائی جاتی ہے، ایک مومن، ایک کافر، ایک منافق۔ لیکن جناتوں میں 2 قوم پائی جاتی ہے، ایک تو یا تو وہ پکے ایمان والے ہوں گے، دوسرا یا تو وہ پکے کافر ہوں گے، ان میں کوئی منافق نظر نہیں آئے گا، ان میں کوئی منافق نہیں ہے۔ آج تیسرا دن ہے پھر مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر سمجھ آئے تو بولو۔ اکیلا میں پڑھتا ہوں ایسا محسوس بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ غفلت ہے، اور تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یہ غفلت ہے آپ لوگوں کی۔ صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی۔ انسانوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں، شیاطین میں بھی کچھ ہے، جناتوں میں بھی کچھ ہے جو گمراہ کرتے ہیں، لیکن انسان جو ہے، انسان وہ نظر آتا ہے، شیطان جو ہے وہ نظر نہیں آتا۔
शैतान जिन्नात नज़र नहीं आता। जिसे ये नज़र आता है फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता। जिसे शैतान नज़र आ जाए, जिसे जिन्नात असल रूप में नज़र आ जाए, तो फिर उसे कुछ नज़र नहीं आता। आंखें घूमने लग जाती है, दिन में तारे नज़र आने लग जाते हैं। वैसे बहुत सारी कैफियत है डर की, वो चूँकि मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू है जिन्नात, डर मेरा मौजू नहीं। लेकिन इसी से मिलती जुलती जो चीज़ है वो डर है, क्योंकि जो इन चीज़ों से करीब हो जाता है वो कहीं ना कहीं डरा हुआ रहता है। गुमराह करने वालों में इंसान भी है, शयातीन भी है, जिन्नात भी है। अब हो नहीं सकता कि गायब रहने वाला जिन्नात नज़र नहीं आता। जिनमें अच्छे हैं उन्हें जिन्नात कहते हैं, और जो बुरे उन्हें शयातीन कहते हैं। ठीक, शैतान एक जिन्नात की ही कौम है, उसी में से ये अलग हुए अच्छे बुरे। अब ऐसा हो नहीं सकता, ये अल्लाह के अदल के ख़िलाफ़ है कि एक गायब रह के गुमराह करता हो। और हो नहीं सकता कि इतना बड़ा दुश्मन अल्लाह का शैतान, कितना बड़ा दुश्मन है अल्लाह का, सबसे बड़ा दुश्मन अल्लाह का शैतान है। अल्लाह ने जा बजा कुरान में फरमाया कि सबसे बड़ा अल्लाह का जो दुश्मन है वो शैतान है। तो अल्लाह ने इतना बड़ा शैतान खुला रखा, उसे छूट छाट है, जब चाहे जहाँ चाहे जिसके भी रूप में, ज़्यादातर मौलवी के रूप में आ जाता है, लेकिन आ जाता है गुमराह करने के लिए। अब ये हो नहीं सकता कि गैब में रह के कोई गुमराह करने वाला हो। सलवात बर मोहम्मद वाले मोबाइल की लाइट चालू कर दो। सलवात बर मोहम्मद वाले इसकी अल्लाहुम्मा व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैंने शुरू में ही कहा था कि एक हरकत है तो शायद रहने वाली। खैर, सलवात पढ़ते रहें मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस दुआ करें कि सल्ले अला मोहम्मद व आले। दुआ करें कि ये हरकतें ना हो, ठीक है, मजलिस का जो है सिलसिला ना टूटे। तो हो नहीं सकता कि गुमराह करने वाला गायब में हो, नज़र ना आता हो, और अल्लाह कोई हिदायत करने वाला ना रखे। लिहाजा अल्लाह ने हिदायत करने वाला भी रखा है, हिदायत करने वाला भी अल्लाह ने रखा है, मगर ये अपने अपने मुकद्दर की बात है। कोई उसे मानता है, कोई उसे नहीं मानता। अच्छा, किसी मौलवी साहब को पूछो कि मौलवी साहब, लखनऊ के अंदर एक बंदा गुमराह हो गया, तो क्या कहेगा? उसे किसने गुमराह किया? शैतान। इल्ज़ाम आया शैतान पे। इसकी लाइट बंद कर दी। इल्ज़ाम शैतान पे आया। इल्ज़ाम किस पे आया? शैतान पे। नीचे इल्ज़ाम शैतान पे आ गया। अब अगर कोई जैतपुर में गुमराह हो जावे कि फलानी जगह पे मौलवी साहब गुमराह हो गए, वो वहाँ भी बन गए, किस पे इल्ज़ाम आएगा? शैतान ने। और ये तो हो गई गुमराही की बात। अब हिदायत की बात, हिदायत की बात। अब ज़रा देखें कि एक मौलाई जा रहा था, रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया, रास्ते में कोई हादसा पेश आ गया और उसमें वो बिल्कुल खैरियत से घर आ गया, ठीक है। उससे पूछो कि क्या हुआ? मेरे इमाम ने मुझे हिफाजत में ले लिया। एक बंदा
دوسری جگہ سے مذہب آل محمد میں آتا ہے، کیا کہتا ہے؟ میرے مولا نے کرم کر دیا، میرے مولا نے مجھے ہدایت کا راستہ دکھا دیا، میرے امام نے مجھے راہ راست پہ لا کے کھڑا کر دیا۔ اب یہ اپنے اپنے مقدر کی بات ہے کہ کسی کا شیطان زندہ ہے تو کسی کا امام زندہ ہے، یا کسی کا شیطان زندہ ہے تو کسی کا امام زندہ ہے۔ لہٰذا اگر غیب میں کوئی گمراہ کرنے والا ہے تو پھر غیب میں رہ کے کوئی ہدایت کرنے والا بھی اللہ نے رکھا ہے۔ تو اب غیب اور ظاہر دو چیزیں ہیں۔ مولا علی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں بہت سی جنگیں لڑی ہیں، بہت سی جنگیں، جن میں کئی جنگیں تو ایسی ہیں کہ مولا علی نے اس مخلوق سے لڑی ہے جو انسانوں کے سامنے نہیں آتی، جن میں ایک ہے قوم جنات۔ جناتوں سے بھی مولا علی کی جنگ ہے، اور آج وہی میں جنگ آپ کو سنانے والا ہوں، اور اسی سے جو ہے ہم مصائب کی طرف بڑھیں گے۔ قوم جنات، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ سقاسق سے واپس لوٹ رہے تھے۔ ایک جنگ تھی جس کے لیے سرکار چلے۔ اب دو روایت اس میں ملتی ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ جنگ ہی نہیں ہوئی، اور دوسری یہ کہ وہ فتح ہوئی۔ اب جس میں مولا علی ساتھ ہو، اللہ کا شیر جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہو، وہاں تو کوئی بات ہی نہیں۔ تو لہٰذا رسول خدا یا تو وہ جنگ فتح کر کے تشریف لا رہے تھے واپس، یا تو وہ جنگ ہوئی نہیں۔ سرکار کو کسی نے خبر دی کہ یا رسول اللہ فلاں جگہ پہ جو ہے مشرکین اسلام پہ حملہ کرنے والے ہیں، تو سرکار نے فرمایا کہ کیوں نہ ان کے آنے سے پہلے ہم وہاں پہنچ جائیں تاکہ جو ہے نقصان وہ یہاں پہ نہ کر سکیں۔ لہٰذا سرکار وہاں پہنچ گئے تو وہ آئی نہیں۔ ایک یہ ہوا کہ وہ آئی نہیں، جنگ نہیں ہوئی۔ دوسرا یہ کہ جنگ ہو گئی لیکن سرکار فتح کر کے آئے۔ بہرحال سرکار لوٹ رہے تھے۔ اب لوٹتے لوٹتے ایسے مقام پہ سرکار پہنچ گئے، اتنا ریگستان، رن۔ اب وہ علاقہ ایسا تھا جہاں دور دور تک پانی کا کوئی نام و نشان نہیں، پتے سمجھ لو کہ آگ اگل رہے تھے، زمین کا ذرہ ذرہ اتنا گرم تھا اس ریگستان کا کہ سمجھو کہ زمین بھی آگ ابل رہی ہے، آگ نکال رہی ہے۔ اب اتنا خطرناک ماحول، سرکار کے سپاہی ساتھ ساتھ، اور ہوا ایسا کہ سرکار کا وہاں پہنچنا اس بستی میں اور پانی کا ختم ہو جانا، پانی ختم ہو گیا۔ اب یہاں پہ اصحاب کی حالت بالکل خراب ہو گئی۔ یعنی کہ اب سمجھیں کہ کتاب میں یہ جو میں یہ پڑھ رہا ہوں، یہ میں دو کتابوں کے حوالوں سے پڑھ رہا ہوں، اور یہ سن کے نہیں، میں پڑھ کے نہیں، اس کے بعد میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ پہلی کتاب جو ہے ریاض القدس، پہلی کتاب ریاض القدس، جلد 2، صفحہ نمبر 244 سے 258، 244 سے 258 دوسری جلد، اور یہ کتاب جو ہے وہ 2 جلدوں پہ مشتمل ہے۔ اور دوسری کتاب جو ہے وہ دمعۃ الثاقبہ، یہ دوسری کتاب ہے، اس کی 3 جلدیں ہیں۔ پہلی جلد صفحہ نمبر 429 سے 435، یہ جو واقعہ میں پڑھنے لگا ہوں مولا علی کی جنگ کا، یہ جو جنگ ہے اسے کہتے ہیں جنگ بیر العلم، بیر العلم، جنگ بیر العلم۔ اب یہ جنات سے جنگ ہے مولا علی کی، جنات سے مولا علی کی جنگ۔ اب صحرا میں ایسی جگہ پہ پہنچ گئے کہ جہاں پانی کا نام و نشان نہیں، اور جو پانی بھرا ہوا تھا وہ بھی خالی ہو گیا، لہٰذا زبانیں باہر آنے لگی، صحابہ کی پیاس سے زبان باہر آنے لگی۔ سرکار نے فرمایا کہ کوئی بندہ ایسا ہے کہ جو اس علاقے کے بارے میں جانتا ہو کہ یہ کون سا علاقہ ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ، اس علاقے کو وادی کثیب ارزق کہتے ہیں، وادی کثیب ارزق اس علاقے کا نام ہے۔ یہ میں لکھ کے اس لیے لایا ہوں یہ نام جو ہے وہ، تاکہ وہ گفتگو پہنچانے میں ایک بہترین سہارا رہتا ہے، مکمل طریقے سے بات پہنچائی جا سکے۔ وادی کثیب ارزق اس علاقے کا نام ہے۔
اب سرکار نے فرمایا کہ کوئی ایسا بندہ کہ جسے پتہ ہو کہ یہاں پانی کہاں ہے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں، اسے جنت دی جائے گی جو یہ بتا دے گا کہ پانی کہاں ہے۔ تو ایک صحابی نے ہاتھ اٹھایا، یا رسول اللہ میں جانتا ہوں کہ یہاں پر کچھ فاصلے پر، دوری پر ایک کنواں ہے، اور وہ کنواں اتنا خطرناک مانا جاتا ہے۔ سب سے پہلے اس کی فضیلت آپ سن لیں کہ اس میں کیا خوبی تھی۔ سنا تھا، کسی نے وہ پانی پیا نہیں تھا، بس سنا تھا کہ یہ پانی کا سواد ایسا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ پانی اتنا ٹھنڈا کہ جس کی کوئی حد نہیں، بہت ٹھنڈا پانی، بہت ٹھنڈا، اور میٹھا اتنا کہ شہد کی طرح، بہت میٹھا۔ تو اب صحابہ کی جو زبانیں باہر تھی وہ ذرا سی اندر آ گئی، حوصلہ بڑھ گیا نا کہ چلو شکر ہے کہ پانی تو ہے۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ مگر بات یہ ہے کہ وہاں سے کوئی بندہ پانی لے نہیں پایا، اب تک کوئی پانی وہاں لانے کی جرت نہیں کر سکا کہ وہاں سے کسی نے پانی لیا ہو اور پیا ہو، بس سنتے آ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ پانی اتنا میٹھا ہے، ٹھنڈا ہے۔ تو سرکار نے، حالانکہ سرکار جانتے تھے لیکن بتانا ہم جیسوں کو تھا، سرکار نے فرمایا کہ تو پھر کیا بات کیا ہے؟ تو کہنے لگے کہ وہاں پہ جناتوں کا قبضہ ہے، شیاطین کا قبضہ ہے، یا رسول اللہ کوئی پانی نہیں لا سکتا۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 3 بڑے لشکر وہاں کوشش کر چکے ہیں کہ ہم وہاں پہ فتح حاصل کریں اور وہاں سے پانی ہم نکال لیں۔ پہلا جو لشکر تھا وہ طبع یمانی 10,000 کا لشکر لے کر آیا تھا، طبع یمانی 10,000 کا لشکر۔ انہوں نے کہا کہ اتنی چٹکی میں یہ 10,000 کا لشکر انہوں نے خاک کر دیا۔ جنات کا قبضہ، جنات تو نظر آتے نہیں۔ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بس اتنی سی دیر ہوئی اور وہ 10,000 کا لشکر جو ہے ان لوگوں نے قتل کر دیا۔ پھر سعد ابن برزق یہ 20,000 کا لشکر لے کر آیا۔ اسے تھوڑا تھا کہ ہاں میں یہ کنواں فتح کر ہی لوں گا، جنات کو ہرا ہی دوں گا۔ تو انہوں نے ایسا انہیں صاف کیا کہ اس میں سے کوئی بچ کے جا ہی نہ سکا، 20,000 کا لشکر صاف۔ تیسرا برہان ابن فارس، اس کی تو گنتی نہیں اس لشکر کی کہ وہ کتنے تھے، گنتی نہیں۔ یا رسول اللہ اس لشکر کے 4 حصے جناتوں نے آگ میں خاک کر دیے۔ جب یہ سنا کہ 10,000 کا لشکر قتل کر دیا، 20,000 کا لشکر، اور یہاں تو گنتی نہیں، تو اب صحابہ کی حالت ایسی ہو گئی کہ نہ کہہ سکے نہ سہ سکے۔ بالکل حالت ان کی صحابہ کی کتاب کے اندر جملے موجود کہ صحابہ بالکل پریشان ہو گئے کہ یا رسول اللہ جتنا ہو سکے اتنا جلدی ہم یہاں سے آگے لے جائیں، کیونکہ وہ پیاس تو بجھنا ایک طرف تھا، اب تو جان کے لالے پڑنے والے تھے کہ کون اب ان سے جنگ کرے گا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کہ مولا علی اس وقت ساتھ میں نہیں تھے، بحکم رسول خدا مولا علی پیچھے تھے، لشکر سے پیچھے تھے۔ اب اس میں آپ دیکھیں مصلحت کیا تھی، پتہ چلے گا۔ بحکم رسول خدا مولا علی لشکر سے تھوڑے پیچھے تھے، آپ پہنچے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو وہاں جا کے پانی لائے، میں اس کی جنت کا ضامن ہوں، میں ضمانت لیتا ہوں کہ وہ جنت میں جائے گا۔ سرکار نے ضمانت، اب رسول خدا رحمت للعالمین جس کی جنت کی ضمانت لے لے، سرکار نے فرمایا میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں جو پانی بھر کے لائے گا۔ تو اب ایک صحابی اٹھے جن کا نام، جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی کہ یا رسول اللہ میں جاؤں گا، ابو العاص بن ربیعہ اٹھے کہ یا رسول اللہ میں پانی لے کے آؤں گا۔ انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ میں اس سے پہلے بھی وہاں جا چکا ہوں، تب میں جو ہے اسلام نہیں لایا تھا، اسلام سے میں کوسوں دور تھا۔ یا رسول اللہ جب میں وہاں پہنچا ساتھیوں کے سمیت پانی لینے کے لیے، تو ہمارے جتنے ساتھی تھے انہوں نے گنتی نہیں بتائی، بس اتنا بتایا کہ ہمارے ساتھیوں میں سے زیادہ تر وہاں پہ ہلاک ہو گئے، اور وہی بستی میں پہنچا جسے گھوڑا لے کے پہنچا تھا۔ حالت ان کی بھی ایسی ہو گئی تھی کہ بس یا جی رہے ہیں یا پھر جان بس حلق میں اٹکی ہوئی ہے، اس طرح کی چیز ہے۔ یا رسول اللہ جسے گھوڑا لے کے وہاں پہنچا بس وہی زندہ تھا، حالت ایسی تھی۔ لہٰذا اب چونکہ میں اسلام کی دولت سے مالا مال ہو چکا ہوں، میں آپ کے دامن سے چونکہ وابستہ ہوں، تو لہٰذا میں دوبارہ ہمت کروں گا، چونکہ مجھے آپ سے نسبت ہے۔ یہ عقیدہ دیکھیں آپ نا صحابہ کا، ہم ایسے جانثار صحابہ کے
ایسے جان نثار صحابہ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بناتے ہیں، جو جان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ حالانکہ سن بھی رکھا ہے کہ 20,000 کا لشکر صاف کر دیا گیا، 10,000 کا لشکر جو ہے قتل کر دیا گیا، اور لکھا ہے کتاب کے اندر کہ ان کی کھوپڑیاں کنویں کے ارد گرد پڑی ہوئی یا رسول اللہ، جو پچھلے جو لشکر آئے تھے وہاں پہ فتح کرنے کے لیے، ان کی کھوپڑیاں وہاں پہ پڑی ہوئی ہے شتر مرغ کے سر کی طرح۔ لہٰذا کسی نے ضرورت نہیں کی تو آپ نے فرمایا کہ میں جاؤں گا۔ ابو العاص بن ربیعہ، تو سرکار نے آپ کے ساتھ چند لوگوں کو بھی بھیجا، جن میں عمرو بن امیہ سمری، اس کے بعد ابو دجانہ انصاری، پھر قیس بن سعد بن عبادہ، پھر سعد بن معاذ، پھر سعید بن بشر، ثابت بن اخنس۔ یہ ان بندوں کے نام لکھے ہوئے کتاب کے اندر۔ اس کے علاوہ اور بھی کچھ بندے آپ کے ساتھ چلے، سعید ابو العاص بن ربیعہ کے ساتھ، لہذا چلے کنویں کی طرف۔ اور جب آپ کنویں کے پاس پہنچے، جیسے ہی قریب گئے تو اندر سے ایک دیو نکلا، جنات نکلا۔ اب اس نے آگے کہا کہ کون ہے تو، اور تجھے یہاں کس نے بھیجا، اور تو یہاں کیا کرنے آیا؟ اس جنات نے کہا۔ اب کتاب میں الفاظ ہیں کہ اب اس کے راوی پتہ ہے کون ہے؟ راوی، اس روایت کے راوی بہت بڑے بڑے صحابی ہیں۔ 2 راوی ہیں اس واقعے کے، ابو سعید خدری اور حذیفہ یمانی، 2 راوی ہے۔ یہ راوی ضروری کو بعض بندے کہتے ہیں کہ بھائی راوی کون؟ ابو سعید خدری اور حذیفہ یمانی اس کے راوی ہیں۔ لہٰذا پہنچے اور وہاں سے بہت بڑے قد والا اندر سے جن نکلا۔ انہوں نے کہا کہ بالکل جب وہ نکلا تو اندھیرا چھا گیا اور اس کی آنکھیں ہم نے دیکھی کہ شعلے ابل رہی تھی، شعلے نکل رہے تھے اس کی آنکھ سے، ایسی آنکھیں تھی، اتنی ڈراؤنی آوازیں کہ میرے جو ساتھی تھے وہ ڈر گئے بالکل۔ اب وہ ایسا تھا کہ بس بھاگ ہی رہے تھے۔ تو ابو العاص بن ربیعہ نے کہا کہ کیسے تم لوگوں کے موت سے بھاگتے ہو؟ موت سے بھاگو گے تو موت چھوڑے گی نہیں تمہیں، لہٰذا اپنی جگہ پہ بس قائم قدم رہو، اس سے میں نپٹتا ہوں۔ اور آپ نے ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا سلام رسول خدا تک پہنچا دینا۔ دیکھو جذبہ، دیکھو جذبہ ایمانی، دیکھو سچے صحابی رسول کا جذبہ ایمانی دیکھو۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں مر جاؤں تو میرا سلام رسول خدا تک پہنچا دینا، اور اگر میں زندہ رہا تو رسول خدا کی خدمت میں خود حاضر ہو کے۔ لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ اتنا بڑا قد، اور پھر اس نے پوچھا جن نے، دیو نے، شیطان نے، خبیث نے کہ کون ہے تو اور کہاں سے آیا؟ اس نے کہا کہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ گو ہوں، میں سلطان الانبیاء کا کلمہ گو ہوں، میں ان کا چاہنے والا ہوں، میں ان کا محب ہوں۔ اس نے کہا کہ یہاں سے جلدی جاؤ، ادھر سے جلدی جا، تمہارا راستہ ہے، ادھر نکل جاؤ۔ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہاں پہ پانی کسی کو لینا منع ہے؟ انسان کو آنا ہی یہاں پہ پہلے منع ہے، تم آ کیسے گئے؟ اور جب انہوں نے کہا صحابی نے کہ ہم رسول خدا کے ماننے والے ہیں، ان کے صحابی ہے، تو یہ چونکہ جانتے نہیں تھے رسول خدا کو، یہ کون سے پتہ ہے سخت ترین شیطان تھے جنہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بھی بادشاہت کو قبول نہ کیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا قصہ پڑھے آپ کو پتہ چلے گا قرآن میں، ان کی بھی سلطنت کو انہوں نے نہیں مانا تھا کہ تو ہے کون؟ ہم تو سلیمان کی بھی بادشاہت کو نہیں مانتے، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا کہ تو ہمیں جانتا نہیں ہے، ہم سلطان الانبیاء کے صحابی ہیں، ان کے محب ہیں۔ اب اس نے کہا کہ سیدھی یہاں سے ریت سے نکل جاؤ، اگر جان کی امان چاہتے ہو تو یہاں سے جلدی چلے جاؤ۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں رسول اللہ کا حکم مکمل کیے بغیر یہاں سے نہیں جانے والا۔ انہوں نے کہا کہ جانا ہوگا، شیطان نے کہا کہ تجھے جانا ہوگا۔ انہوں نے تلوار باہر نکال لی، تلوار نیام سے نکالی، نیام پھینک دی، اور جیسے ہی تلوار نکالی تو وہ شیطان جو ہے وہ حضرت ابو العاص بن ربیعہ کے اوپر آ کے گرا، سینے کے بل اس کے اوپر آ گیا۔ اب یہ ایسا حال تھا کہ اب مثال لکھی ہوئی ہے کہ اس وقت ابو العاص بن ربیعہ کا حال ایسا تھا کہ جیسے بہت بڑے پرندے کے ہاتھوں میں یا کسی بہت بڑے جانور کے ہاتھوں میں چھوٹی سی چڑیا ہو،
ایسا حال تھا صحابی رسول کا. اور جب ہم ادھر قریب گئے تو آپ کی روح جسم سے نکل چکی تھی اور آپ کا پورا جسم کالا ہو گیا تھا جل کے. جنات کس سے بنا ہوا ہوتا ہے؟ وہ جل کے بالکل کالے ہو گئے. ان کا چہرہ یعنی کہ پورا جسم ان کا کالا ہو گیا جل کے. یہ خبر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے دی. یہ واقعہ یہ جو صحابی یہاں پہ آئے تھے وہ دوڑتے ہوئے رسول خدا کے پاس گئے. دیکھا کہ رو رہے ہیں یا رسول اللہ. عرض کی یا رسول اللہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ ابھی جو خبر تم دینے آئے ہو وہ جبرائیل مجھے دے کے چلے گئے کہ ابو العاص بن ربیعہ جو ہے وہ شہید ہو چکے ہیں اور آپ نے فرمایا کہ اس کا مقام اللہ نے جنت میں رکھا ہے. اب کون جائے؟ جب یہ حادثہ ہو گیا اب جائے کون؟ اتنی ڈراؤنی چیزیں سامنے آ رہی ہے. آپ نے فرمایا کہ کون ہے جو پانی لے کے آئے، میں اس کی جنت کی ضمانت لیتا ہوں. نہیں، کسی نے ہمت نہیں کی. اب کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے پہ مسکان ہوئی. سرکار کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوئی. عرض کی یا رسول اللہ یہ مسکراہٹ کیسی؟ آپ نے فرمایا ذرا راستہ دو، علی آ رہے ہیں. ذرا راستہ دو، علی آ رہے ہیں. ذرا راستہ دو. اور مولا علی علیہ السلام تشریف لائے. رسول خدا کے الفاظ ہے کہ بس جتنی مشکل آنی تھی آ چکی، اب مشکل کشا آ چکے ہیں. اب مشکل کشا آ چکے ہیں، لہٰذا یا علی جاؤ جا کے پانی لے آؤ. رسول خدا نے فرمایا کہ علی اگر چاہو تو آرام کر لو، اس کے بعد جاؤ. دیکھیں مولا علی علیہ السلام کا جذبہ دیکھیں. آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میری تمام تھکاوٹیں اس وقت دور ہو جاتی ہے جب آپ مجھے کوئی حکم عطا فرماتے ہیں. لہٰذا میری تمام تھکاوٹ دور ہو گئی جب آپ نے مجھے پانی لانے کا حکم دیا. لہٰذا میں جا رہا ہوں. مولا علی علیہ السلام چلے رسی اور ڈول لے کر. جیسے مولا علی علیہ السلام پہنچے اور یہی جو حضرت جو ہے ابو العاص بن ربیعہ کے ساتھ جو ساتھی تھے وہی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ بھی ساتھ گئے. اب مولا علی نے کنویں کے پاس جا کے دور تھوڑا ایک دائرہ بنایا. آپ نے فرمایا کہ اسی میں رہنا، باہر نہیں نکلنا، اسی میں رہنا. مولا علی کنویں کے قریب پہنچے. کنویں کے قریب پہنچے بس ایسے ہی وہ جن دوبارہ نکل کے اس نے وہی بات کہی، کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ اب مولا علی اب دیکھیں جواب بدل گیا کیونکہ آنے والا بندہ، آنے والی ہستی بدل چکی ہے. اس کا سوال وہی لیکن جواب یہاں پہ بدلا ہوا. آپ نے فرمایا کہ جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں علی ابن ابی طالب ہوں. میں اللہ کا ہاتھ ہوں، میں اللہ کی تلوار ہوں، میں اللہ کا شیر ہوں. سوچ سمجھ کے ہوش میں رہ کے مجھ سے بات کرنا. اس نے کہا کہ تم ہمیں نہیں جانتے، ہم تو وہ ہیں جس نے سلیمان نبی کی بھی بادشاہت کو قبول نہ کیا تھا. مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اور ہوں گے، میں اور ہوں. وہ اور ہوں گے جو مجھ سے پہلے آئے اور تم نے اسے جواب نہ دیا، میں اور ہوں. لہٰذا وہ ویسے ہی جیسے آپ سے پہلے گرنا چاہا مولا علی پہ، مولا نے تلوار نکالی ذوالفقار اور اس کے کمر سے 2 ٹکڑے کر دیے. وہ پہنچا جہنم میں. اب مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ لاؤ ڈول اور رسی ڈالو کنویں کے اندر. کنویں کے اندر ڈول ڈالی، رسی کٹ گئی، ڈول چلی گئی، رسی باہر پھینک دی گئی. مولا علی نے فرمایا کہ کون ہے جس نے یہ جسارت کی، کس میں اتنی ہمت ہے؟ تو ایک اور نکلا، دیو، جن، خبیث، ایک اور خبیث نکلا. وہ بھی چاہا کہ مولا علی پہ حملہ کرے لیکن مولا نے اسے بھی فنار کیا. اسی طرح 4 مرتبہ مولا علی نے ڈول ڈالی، 4 مرتبہ رسی کٹی. 9 یا 10 ڈول مولا علی لے کے گئے تھے پانی بھرنے کے لیے. 4 مرتبہ ڈول کٹی اور 4 مرتبہ رسی باہر آئی. 4 مرتبہ الگ الگ باہر آتا گیا. مولا نے فرمایا کہ جس میں ہمت ہے وہ باہر آئے. اب اندر سے شیطان تو شیطان ہوتا ہے، اندر سے آواز ہے کہ خود میں ہمت ہے تو اندر کیوں نہیں آ جاتے؟ اگر خود میں اتنی ہمت ہے تو خود کیوں نہیں آتے کنویں میں؟ مولا نے صحابیوں سے فرمایا کہ لاؤ میری کمر پہ رسی باندھو. مولا نے فرمایا میری کمر پہ رسی باندھو. اب وہ کہ یا علی آپ کے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں، آپ چلے جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یا علی آپ ہی کا سہارا ہے، آپ ہی کا سہارا ہے، یا علی کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی تعمیر کرنی، لہٰذا جو ہو جائے
اسے مکمل کرنا ہے۔ مولا علی علیہ السلام نے رسی باندھی کمر پہ، جیسے ہی مولا علی اندر گئے رسی کٹ گئی، رسی باہر، اندر مولا علی کنویں میں، رسی کاٹ دی گئی۔ اب یہاں پہ پریشان، کوئی آواز اب نہیں آتی، تھوڑی تھوڑی آواز پہلے مولا علی کی آئی۔ مولا علی فرماتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر، مولا علی کی تکبیر کی آواز آتی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کچھ دیر آواز آئی مولا علی کی، جب تک مولا علی کی آواز آتی رہی صحابہ کو ٹھنڈک رہی کہ ہاں چلو مولا علی ابھی تک زندہ ہیں۔ اب کچھ دیر ہو گئی کہ آواز آنا بند ہو گئی، آواز آنا بالکل بند ہو گئی، بالکل بند ہو گئی۔ گھبرا گئے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا۔ یہاں پہ کچھ دیر کے بعد ایک اور آواز آئی، اب وہ کسی ایک کی نہیں تھی، بہت ساری آواز ایک ساتھ تھی۔ وہ آواز یہ تھی کہ یا علی ہماری جان چھوڑ دیں، ہمیں امان دے دیجئے، ہمیں معاف کر دیجئے۔ مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تمہیں کیسے چھوڑ دوں، اب تو ہم پہ جنگ تم سے واجب ہو چکی ہے، تم نے ہمارا بندہ قتل کیا، لہٰذا جنگ تب تک ہوگی جب تک تم کلمہ توحید کو قبول نہیں کر لیتے، لہٰذا تم ولایت، رسالت اور توحید کو قبول کرو۔ اور انہوں نے کلمہ مولا علی علیہ السلام کے ہاتھوں پہ پڑھا، لا الہ الا اللہ مکمل کلمہ لکھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ اور مولا علی نے وعدہ لیا کہ تب تک تم امان میں رہو گے جب تک تم یہاں کسی کو پریشان نہیں کرو گے، اگر تم نے کسی کو پریشان کیا تو سمجھ لینا تمہارا وہی حال ہوگا۔ مولا علی علیہ السلام کنویں میں ہی تھے، یہ سارا ماجرا۔ اب جب وہ آواز آئی اللہ اکبر کی، اور پھر ان جو ہے جنوں کی آواز کہ یا علی ہمیں امان دیجیے، یا علی میں چھوڑ دیجیے، کچھ دیر کے بعد آواز بند ہو گئی۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکراتا چہرہ لے کر کنویں کے قریب آ گئے، مسکراتا چہرہ لے کے رسول خدا کنویں کے قریب آئے، اور آپ کا چہرہ مسکراتا دیکھا تو عرض کی یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جبرائیل نے آ کے خبر دے دی ہے مجھے، جبرائیل نے مجھے خبر لا کے دے دی۔ صحابہ نے اس طرح سے کنویں میں جھک کے دیکھا، اس طرح سے جھک کے کنویں میں دیکھا، جھک کے کنویں میں علی باہر کھڑے تھے، کنویں میں جھکے اور دیکھنا چاہا۔ جو علی نہ نظر آنے والی قوم سے لڑ سکتا ہے وہ پل بھر میں کنویں سے باہر کیوں نہیں آ سکتا؟ دیکھنے گئے کنویں میں مولا علی رسول خدا کے قریب کھڑے تھے۔ اب رسول خدا نے فرمایا کہ چلو، کام کیا تھا، جو اصل چیز تھی وہ کیا تھی، پانی بھرنا تھا۔ سرکار نے فرمایا کہ چلو، تو عرض کی، مولا علی کی خدمت میں بھی عرض کی یا علی پانی کا کیا ہوا، ہم تو پانی کے لیے یہ ساری مشقتیں اٹھائی۔ مولا نے فرمایا کہ چلو، خیمے میں ساری مشقیں پانی سے بھری ہوئی ہے، ساری مشقیں پانی سے بھری ہوئی ہے۔ اب یہاں پہ جبرائیل نے خبر کیا دی کہ اندر 20,000 جنات کو مولا علی علیہ السلام نے قتل کیا، 20,000 جنات کو، اور 60,000 قبیلے جنہوں نے مولا علی کے ہاتھوں پہ اسلام قبول کیا، 60,000 قبائل، قبیلے کی جمع، کٹم کی جمع، قبائل، 60,000 قبائل کو مولا علی علیہ السلام نے اسلام قبول کروایا۔ ان میں جو بادشاہ تھا، ان کا جو بادشاہ تھا، وہ بادشاہ مولا علی کے ہاتھوں قتل ہوا، اس کا بیٹا مولا علی کے ہاتھوں پہ اسلام لایا۔ وہ جو بیٹا تھا جس کا نام تھا زعفر، جسے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ تیرے باپ کی جگہ اب تجھے میں بادشاہ بناتا ہوں، زعفر۔ اب یہ زعفر جو ہے، زعفر جن، آپ نے قصے بھی کچھ سنے ہوں گے، لیکن آج میں کچھ مصائب بھی پہنچانا چاہتا ہوں جناب زعفر جن سے، کہ ان سے جو روایتیں ملی ہے کتابوں کے اندر یہ موجود ہے، یہ کوئی پھینک پھانک والی بات نہیں ہے کہ کہیں سے کسی مولوی سے سن لیا، کتابیں موجود ہے۔ سوانی ہے جناب زعفر، یہ کتاب موجود ہے۔ اس کے بعد ایک اور کتاب کا بھی حوالہ میں شروع میں دے چکا، جناب زعفر جو ہیں، ایک واقعہ کتاب کے اندر موجود ہے، سوانی ہے زعفر جن میں، یہ واقعہ مکمل موجود ہے۔
کہ ایک بندہ سفر کر رہا تھا کشتی کے سہارے سے سمندر سے ہوتا ہوا. اب قدرتی وہاں پہ طوفان آیا, کشتی ٹوٹ گئی اور وہ بندہ بے ہوش تھا. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ ناؤ کے ایک پھٹے پہ, ایک پاٹیے پہ بس وہ ٹکا ہوا تھا اور وہ ایک کنارے پہ تھا. وہ جب دیکھا, اس نے دیکھا کہ بس ریگستان, رن, اور کچھ نہیں. جب یہ وہاں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ رونے کی آواز آ رہی ہے. کوئی بندہ, کسی ایک کی آواز آتی ہے, اتنی ڈراؤنی آواز اور رونے کی آواز. جب یہ آواز رکتی ہے, بند ہوتی ہے, اس کے بعد ہزاروں آوازیں رونے کی آتی ہے. ایک آواز رکتی ہے, اس کے بعد ہزاروں آوازیں رونے کی آتی ہے. یہ بندہ پریشان ہوا, آگے تھوڑا چلا, تھوڑا آگے چلا. اس نے دیکھا کہ ایک بندہ, بڑے بڑے بال, عجب اس کا چہرہ, اور وہ آنکھوں سے اس کے خون جاری, اور وہ کچھ لکھ رہا تھا زمین پہ. زمین پہ جب وہ کچھ لکھ لیتا ہے وہ روتا ہے اور بے ہوش ہو جاتا ہے. کچھ لکھتا ہے زمین پہ, روتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے, روتا ہے, بے ہوش ہو جاتا ہے. جب وہ بے ہوش ہوا تو اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں پشت کی طرف سے جا کے دیکھوں کہ یہ لکھ کیا رہا ہے اور رو کیوں رہا ہے. جب اس نے جا کے دیکھا اس نے, تو زمین پہ لکھا ہوا تھا حسین. زمین پہ لکھا ہوا تھا حسین, اور یہی نام حسین کو دیکھ کر وہ روتا تھا. اس نے جب دیکھا تو اسے تھوڑی ٹھنڈک ہوئی کہ ہاں یہ بھی میرے مولا کا ماننے والا, چاہنے والا ہے, تبھی تو یہ نام دیکھ کے روتا. اسے ہوش آیا. اس نے کہا کہ کون ہو تم؟ یہ جو سفر کشتی میں بھٹک گیا صحرا میں, پوچھا کہ کون ہو تم؟ تو اس نے کہا کہ یہ سوال تو میرا تجھ سے ہونا چاہیے کہ تو کون ہے, اور انسان تو یہاں پہ پہنچ ہی نہیں سکتا, تو کیسے آ گیا؟ اس نے وہ واقعہ بتایا کہ یہ حادثہ میرے ساتھ ہوا, لہٰذا میں اس طرح سے یہاں پہ پہنچا ہوں. پھر اس نے پوچھا کہ اب آپ تو بتائیں کون ہیں آپ؟ نے کہا کہ میں کیا بتاؤں کہ میں کون ہوں, میری تو کوئی ہستی نہیں, میری تو ہستی مٹ چکی ہے. کہنے لگا میں زعفر جن ہوں. انہوں نے بتایا نہیں پہلے. تو یہ جو مسافر تھے, اس نے کہا کہ تجھے اس کی قسم جس کا نام تو لکھ رہا ہے, اس کی قسم. انہوں نے کہا کہ میں زعفر ہوں, جنوں کی قوم سے ہوں میں, اور جن کا بادشاہ کبھی ہوا کرتا تھا. جیسے ہی اس نے سنا نا کہ زعفر جن, تو اس نے کہا یہ جو مولا ہی چاہنے والا تھا, جو مسافر راستہ بھٹک چکا تھا, قبیلہ بربر سے تھا. اس نے کہا کہ ایک دفعہ مجھے تیری آنکھوں کو چومنے دے, کہ ان آنکھوں نے میرے مولا کا دیدار کیا ہوا ہے. مجھے ان آنکھوں کو بوسہ لینے دے تاکہ میں ان آنکھوں کو چوم سکوں, اور مجھے وہ شرف حاصل ہو سکے کہ میں نے اس آنکھ کو چوما کہ جس آنکھ نے حسین ابن علی کو دیکھا تھا. اس نے کہا کہ مجھے کربلا کا کچھ واقعہ سنا, کیونکہ تو نے زعفر جن سے کہا, قبیلہ بربر کے فرد نے, کہ تم وہاں موجود تھے, تم نے وہ واقعہ دیکھا, میں نے پڑھا ہے کتابوں کے اندر کہ تم وہاں موجود تھے. کربلا میں تم نے وہ واقعہ دیکھا جو مولا حسین علیہ السلام پہ ظلم و ستم ہوئے. انہوں نے کہا کہ خدا کے لیے یہ مجھ سے نہ کہلواؤ, وہ مجھے یاد نہیں لاؤ, میری روح نکل جائے گی میرے جسم سے, یہ نہ کرو. انہوں نے کہا کہ تجھے فاطمہ زہرا کے حق کا واسطہ, تجھے علی مرتضیٰ کے شکستہ سر کا واسطہ, تجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زخمی دانت کا واسطہ, مجھے وہ بتا. انہوں نے کہا کہ میری بادشاہت کا سالانہ جشن تھا, میری طرف دیکھنا سب, بادشاہت کا سالانہ جشن تھا, 30واں جشن. لہٰذا ہر سال ہم, کیونکہ جس کے صدقے میں بادشاہ بنایا گیا مولا علی, میں وہ ہر سال جشن رکھتا تھا, اسی دن اسی تاریخ کو. اور اگر یہی آپ دیکھیں تو وہ 10 محرم ہوتا ہے, کیونکہ یہ 10 محرم کا واقعہ. کہہ رہے تھے کہ میں جشن میں تھا, اور میرے قبیلے کے 2 افراد آئے جو چیختے چلاتے میرے دربار میں پہنچے, روتے ہوئے پہنچے. میں نے ان سے پوچھا کہ کون سی چیز نے تمہیں اس طرح سے رونے پہ مجبور کر دیا کہ آج میری بادشاہت کا دن ہے, آج اتنا بڑا خوشی کا دن ہے, اور تم اس طرح سے روتے ہوئے چلے آئے. تو ان دونوں نے کہا کہ کیا تجھے پتا بھی ہے کہ جس کے صدقے میں تو بادشاہ بنا ہے اس کا گھر اجڑ رہا ہے؟
کہ تجھے پتا بھی؟ جعفر اپنی مسند سے اٹھے اور جو تاج سر پہ پہنا ہوا تھا اسے اتار کے پھینک دیا، سر کا تاج اتار کے پھینک دیا کہ پھر سے کہ تو نے کیا کہا؟ تو ہوش میں تو ہے، تو نے کیا کہا اور تجھے کس نے کہا؟ تو ان دونوں جو جنات کے قبیلے میں سے تھے، ان دونوں نے کہا کہ ہم آ رہے تھے اسی جشن میں، ہمارا گزر پرواز کرتے کرتے عراق کی سرزمین کربلا سے ہوا، ہمارا گزر عراق کی سرزمین ہے کربلا سے ہوا، اور ہم نے دیکھا کہ تیرے امام کے لال کو کربلا میں لوٹا جا رہا ہے، فاطمہ زہرا کے چمن کو اجاڑا جا رہا ہے، زہرا کے لال کے پالوں کو پامال کیا جا رہا ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ اپنی فوج کو حکم دیا جعفر جن نے کہ جتنا جلدی ہو سکے سامان تیار کرو جنگ کے لیے، چلو۔ پل کی پل میں قوم جنات جنگ کے لیے تیار ہوئی اور پہنچی سرزمین کربلا۔ جعفر جن خود کہہ رہے ہیں کہ میں سرزمین کربلا پہ پہنچا تو وہاں جب میں نے دیکھا مولا حسین علیہ السلام ہزاروں زخموں سے زخمی تھے، ہزاروں زخم میرے مولا کے جسم پہ لگے ہوئے تھے، اور میں نے دیکھا کہ میرے مولا حسین تنہا نہ تھے، جو نگاہیں میری دیکھ رہی تھی وہ ظالموں کی نہیں دیکھ رہی تھی، ظالموں نے حسین کو تنہا سمجھا تھا، لیکن جو نگاہیں میں نے دیکھی، جو میں نے اپنی نگاہ سے دیکھا، میں نے دیکھا کہ فرشتوں کا لاکھوں کا لشکر تیار ہے، حضرت جبرائیل کے ساتھ بھی لاکھوں کا لشکر تیار، حضرت میکائیل کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تیار، اسرافیل کے ساتھ، اسرائیل کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تیار۔ اتنا ہی نہیں، میں نے دیکھا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ تک تمام انبیاء صف بصف نصرت حسین کے لیے، ان کی ارواح بھی موجود ہے، امام حسین کی نصرت کے لیے وہاں پہ موجود ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، میں نے سید الانبیاء کو بھی دیکھا، میں نے علی مرتضیٰ کو بھی دیکھا، جو نگاہیں میری دیکھ رہی تھی میں نے دیکھا انہیں۔ جعفر نے سوچا کہ اتنا بڑا مجمع اور مجھے کہاں میرا مولا پہچانے گا؟ ابھی انہوں نے خیال ہی کیا تھا کہ میدان سے آواز آئی کہ جعفر تجھے تیرے مولا نے بلایا ہے، جعفر تجھے تیرے مولا نے بلایا۔ جناب جعفر پہنچے وہاں پہ، جعفر جن پہنچے اور مولا کی خدمت میں حاضر ہوئے، قدموں پہ بوسا دیا کہ مولا یہ کیا حال ہے، آپ مجھے اجازت دیں ان تمام کو ایک جھٹکے میں جہنم میں پہنچا دوں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو یہ لشکر، یہ تم سے پہلے میری نصرت کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ تم سے پہلے انہیں جہنم پہنچانے کو بیتاب ہے، لیکن یہ نظر نہیں آئیں گے، تم جو قوم ہو وہ نظر نہیں آتی، اور یہ میں نا انصافی ان کے ساتھ نہیں کرنا چاہتا کہ میں نہ نظر آنے والوں کو نظر آنے والوں کے ساتھ لڑا دوں، لہٰذا میں تمہاری اس سے لڑائی نہیں ہونے دوں گا، میں تمہیں اجازت بھی نہیں دوں گا۔ اس نے دیکھا کہ ایک زخم مولا حسین کے ہاتھوں پہ ایک بہت گہرا زخم تھا یہاں پہ، تو آپ نے یہاں پہ ہاتھ رکھ کے اسے دبایا۔ جب مولا نے ہاتھ ہٹایا تو دیکھا جعفر نے کہ مولا یہ کیا ہے، یہ زخم؟ آپ نے فرمایا کہ یہ زخم زندگانی نہیں، میرے اصغر کی نشانی ہے، یہ زخم زندگانی نہیں، یہ میرے اصغر کی نشانی ہے۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں مجھے میرا اصغر یاد آتا ہے، اصغر میرا گود میں تھا، میرا اصغر گود میں تھا، اور جب میرا اصغر گود میں تھا تو وہ تیر جو اصغر کے حلق کو چیرتا ہوا میرے ہاتھوں پہ پیوست ہو گیا، اور یہ جب بھی زخم دیکھتا ہوں مجھے اصغر کی یاد دلاتا، یہ اصغر کی یاد دلاتا ہے، یہ زخم زندگانی نہیں، میرے اصغر کی نشانی ہے۔ جب مولا کا اس نے چہرہ دیکھا تو مولا کے ہونٹ سوکھے ہوئے تھے، مولا حسین کے ہونٹ سوکھے، تو مولا پانی لا دو، مولا پانی لا دو، پانی۔ مولا حسین علیہ السلام نے جعفر کا ہاتھ پکڑا، ذرا میری طرف دیکھ، جعفر کا ہاتھ پکڑا اور لے گئے قبر عباس کے پاس، قبر علی اکبر کے پاس، قبر علی اصغر کے پاس، قبر قاسم کے پاس۔
آپ نے فرمایا کہ دیکھ رہے ہو میرا قاسم، میرا اکبر، میرا عباس، میرا اصغر پیاسے دنیا سے چلے گئے، میں پانی پی لوں؟ یہ سب پیاسے چلے گئے دنیا سے، کیا میں پانی پی لوں؟ مولا کچھ تو خدمت لیجئے مجھ سے، کچھ تو خدمت لیجئے۔ امام نے فرمایا چلا جا، جلدی کربلا چھوڑ دے۔ مولا حسین کی صدا آئی کہ جبرائیل فرشتوں کی فوج لے کے چلے جاؤ، میکائیل تم بھی فوج لے کے چلے جاؤ۔ آواز آئی کہ مولا کیا بات ہے؟ فرمایا فاطمہ زہرا کی سواری آنے والی، کربلا میں فاطمہ زہرا کی سواری آنے والی، لہذا سب اپنی اپنی جگہ سے چلے جاؤ اپنے مقام پر۔ جناب جعفر جاتے جاتے مولا کے قدموں پہ ہاتھ رکھا، مولا کچھ تو مجھ سے خدمت لیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ 2 چیزوں کو یاد رکھنا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا میری پیاس کو یاد کرنا، اور زندگی بھر، زندگی جہاں تک ہو سکے مجھ پہ گریا کرنا۔ بس اسی دن سے میں نے سلطنت چھوڑ دی، بادشاہت چھوڑ دی، حکمرانی چھوڑ دی، اور یہ صحرا میں نے مولا حسین سے صدقے میں لے کے میں یہاں آ گیا، اور یہیں پہ گریا کر رہا ہوں، اور میں اس وقت تک گریا کروں گا جب تک میری جان میں جان، میں روتا رہوں گا، اشک بہاتا رہوں گا۔ اس نے کہا کہ پھر یہ اور آوازیں کیسی ہیں؟ ایک تو روتا ہے، وہ دوسری آوازیں کن کی؟ تو جعفر جن نے کہا کہ میں اکیلا تو تھوڑی نہ آیا تھا یہاں پہ، جو میرے محبت کرنے والے تھے انہوں نے بھی وہ جگہ چھوڑ دی، اور جب میں روتا ہوں، جب میں رو کے تھک جاتا ہوں، بے ہوش ہو جاتا ہوں، پھر وہ مولا حسین پہ گریا کرتے ہیں، وہ میں مولا حسین پہ اشک بہاتے ہیں۔ یہ گریا کرنا، یہ اشک بہانا جو نہ نظر آنے والی قوم کر رہی ہے، اس سے کم نظر آنے والے انسانوں کو تو غیرت حاصل کرنی چاہیے کہ جو نظر نہیں آتا وہ امام حسین پہ گریا کرے، اور جو نظر آتا ہے اسے امام حسین کے غم میں غمگین ہونا بھی نصیب نہ ہو۔ کربلا یہ بھلا دینے والی چیز نہیں ہے، نہ کبھی کوئی بھلا پائے گا۔ جتنے بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھلا دیں کربلا کو، مولا حسین علیہ السلام وہ مشیت کے تابع تھے۔ جعفر نے کہا کہ مولا بدر میں تو نانا کی مدد کے لیے اللہ نے فرشتوں کو بھیجا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ جعفر وہ اللہ کے حکم پہ آئے تھے، تو میری محبت میں آیا ہے۔ دیکھ یہ اللہ نے، یہ فرشتوں کی فوج یہاں پہ کھڑی ہوئی ہے، اگر میں چاہوں تو ان کی مدد لے سکتا ہوں، ان کی مدد لیے بغیر میں انہیں فنا کر سکتا ہوں، لیکن تقدیر میں لکھا جا چکا ہے، یہ اللہ کی مشیت نے چاہا ہے کہ میں اپنے خاندان سمیت اللہ کی راہ میں قربان ہو جاؤں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔